بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قل اللهم ملك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ اس پاک محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جڑے میرے دوست بھراواں نے اس محفل پاک دے وچ حصہ ملایا ہے، یا اللہ انہاں دے کاروباراں دے وچ برکت عطا فرما، رزق حلال نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جڑے دور و دراز اس محفل نو سنے نہ، یا اللہ جس مقصد نو دل وچ لے کے اس محفل وچ آن، یا اللہ انہاں دے دلاں دے مقاصد پورے عطا فرما۔ یا اللہ حضور دے صدقے جتنے بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب نو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جڑے بے اولاد ہیں اس پاک محفل دے صدقے، یا اللہ انہاں نو اولاد نورینہ عطا فرما۔ یا اللہ جس میرے دوست بھرا نے دعا واسطے عرض کیتی ہے یا دلاں دے وچ خواہش لے کے بیٹھے نے، یا اللہ انہاں دے دلاں دیاں بھی تو جاننا ہے، جڑے عرض کر کے گئے انہاں نو بھی تو جاننا ہے۔ یا اللہ ساریاں دی دعاواں نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ انتظامیہ کمیٹی دی اس کاوش نو تا زندگی حیات اس تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کمیٹی نے جو اعلان کروایا ہے، یا اللہ انہاں نو یہ ہمت عطا فرما کہ اگلے سال اس اپنے وعدے تے پورے اترن، تیرے غیب جنہاں دی مدد عطا فرما۔ یا اللہ حضور دے صدقے بالخصوص اس مرکزی جامع مسجد امام مسجد قاری عبدالعزیز سیفی صاحب دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، یا اللہ پاک حضور دے صدقے انہاں نو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دی بیوی بھی اس دے وچ زخمی ہوئی ہے، یا اللہ انہاں نو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ بچیاں نو جو سکتا لگیاں انہاں نو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اور کسی دوست نے اگر دعا واسطے آگیا کیا ہے تو پاک حضور دے صدقے نال یا اللہ ان دعاواں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ چودھری منیر احمد دی بچی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، یا اللہ اس نو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ایک اور بھائی دی دعا کے آگیا سی انہاں دی بچی بیمار ہے، یا اللہ انہاں نو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب نو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے بچے نہیں دیتے، یا اللہ اس حضور دی محفل دے صدقے انہاں دیا جھولیاں آباد عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں دیتے نہیں انہاں نو نواؤ رکھ، لمیہ عمرہ نصیب عطا فرما۔ ربنا وتقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر تا وطن رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش محمد صلی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھر وچ کیڑیاں نو ٹورا ٹور دا لولیاں لگیاں دا، چنگیاں نال تے ہر کوئی پیار کردا، حامی کوئی نہیں گندیاں مندیاں دا، وارث شامیاں اسا فقیراں دی کیویں گزر ہوندی جیکر رب ہوندا صرف چنگیاں دا۔ وارث شامیاں اسا فقیراں دی کیویں گزر ہوندی جیکر رب ہوندا صرف چنگیاں دا، کیونکہ ڈوب دے سورج چاڑن والا، بوجھ دے دیوے بالن والا، جنہاں دا نہیں جگ تے کوئی اونا نو بھی پالن والا، اور لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گل دے ویکھے، تیری رحمت نال سونے ربا پانی تے بندے چل دے ویکھے، تیری رحمت نال سونے ربا پانی تے بندے چل دے ویکھے، تیری رحمت نال سونے ربا پانی تے بندے چل دے ویکھے۔ کون کیا کب سے ہے کیا کون تو کیا ہے
ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے. کب کون تو کیا ہے؟ ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے. محمد کو ہے یہ فخر کہ محبوب ہے تیرا، تیرا یہ تعارف ہے کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. تیرا یہ تعارف ہے کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. تیرا یہ تعارف ہے کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. خلاق ازل صاحب کن مالک ہستی، خلاق ازل صاحب کن مالک ہستی. میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں. کئی برس بیت گئے دست سخن میں مجھے، کیا ہے تو کہاں تک ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں. کیا ہے تو کہاں تک ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں. کیونکہ اول سے بھی اول ہے، آخر سے بھی آخر، خبر تھی نہ خبر ہے. رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں ہر شے پہ نظر ہے. اور محمود ہے تو ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے. اور یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے. یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے. فاتر ہے، فاتر ہے. اس جملے میں دونوں ہاتھ اٹھائیے گا. فاتر ہے تو فاطمہ زہرا کا خدا ہے. فاتر ہے تو فاطمہ زہرا کا خدا ہے. اب میرا قلم مر کے جبھی یا بھی لپا ہے. بس بات اتنی ہے کہ کوئی بات نہیں. جب ہے تیرے ہمبار حسین و حسن مصطفیٰ علی، تیری حمد بیاں کروں یہ میری اوقات نہیں. تیری حمد بیاں کروں یہ میری اوقات نہیں. اگر درس کرنا ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. کیونکہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ اب چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. اور فیض ہے جس کا جاری کدھر گیا؟ فیض ہے جس کا جاری کدھر گیا؟ پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا؟ اور نوکے سینہ پہ جس نے سنایا کلام حق. قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا؟ قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا؟ ذکر مولا حسین دی محفل تے چپ نہیں بہنا. الحمدللہ اسی اس پارٹی دے نال ہاں جڑی جیتی ہوئی کربلا دے وچ بھی جیتے نے. اے جگہ خالی پر کرو. تاریخ قرآن کو بتا دیں تھوڑا تھوڑا کہ وہ بچے بیٹھے نے بڑے سونے بیٹھے نے. تسی اینڈ تک بیٹھے رہو. میں تانوں کوئی نہیں کہوں گا جس کا مولوی نہ ہو. اگر وہ آ کے اٹھا دے تو نہیں مرضی نال کا جواب بھی دینا. خالی جگہ پر کرو. چلو مہربانی کرو گے اگے تھوڑا نال نال ہو جاؤ. میں جا رہا ہوں نا اے جگہ بڑے آ رہے. ماشاءاللہ. میری مراد زینت القرہ، نجم القرہ، قاری القرہ، استاد القرہ قاری محمد رفیق احمد درانی صاحب آپ تشریف لے آنگے. رحمان دے پاک کلام نال اج دی محفل دا آغاز فرمان گے. ایک نعرہ لگاؤ. میں اپنوں دعوت تلاوت دیواں. نعرہ تکبیر. مل کے بولو میرا ویر. کوئی آئے گا کوئی جائے گا، چنگا وہی ہے جہدے تے سرکار دی نظر پے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما
رب المشرقين ورب المغربين فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي فبأي قاری محمد رفیق احمد دورانی سے اللہ دی پاک کلام نے اج دی پاک محفل دا آغاز فرما رہے تھے اور قاری قرآن اس انداز نال تلاوت کر رہے تھے جو پڑھتے رہنے تھے اسی سن دے رہی ہے. اس قرآن آستے حسین نے بڑی محنت کی تھی. اگر اسی قدر نہ کریے تو ساڑی بدنصیبی
ایک شاعر نے قرآن دی عظمت دے متعلق کچھ جملے لکھے نے، میں آپ دی سماعتاں دے حوالے کر رہے ہیں کہ ہوکا آیا بازارچ خریدے کوئی، کون ہے جڑا کارے تے وکدا ودائے۔ ہوکا آیا بازارچ خریدے کوئی، کون ہے جڑا کارے تے وکدا ودائے۔ کوئی یوسف تے ملک مصر والا نہیں، اج بھی سکیاں میراواں نو سکدا ودائے۔ میں سچیندہ گولیندہ ادائی ٹر پیا، جتو ہوکا سکارے دا آندہ پیا، جے نگت نہیں ادھاری تسی لے لو۔ ایک وپاری سی لوگاں نو مناؤں پیا، میں چا پچھیا سونا سجیلا سجن، کون ہے کچھ تے اپنا تعارف کرا۔ اتنا معصوم ہو کے جو وکدا ودائیں، اپنے وکن دا کوئی سبب تے دسا۔ بولنا او دا ہلنا سی کستوری دا، جیڑا روحاں نو خیرات کردہ گیا۔ او دی پہ گئی نظر جیڑے ذرے ہوتے، اسے ذرے نو ماتاب کردہ گیا۔ بولیا سن میں ایڈا سستا بھی نہیں، ہاتھ مسلمان دے آکے وکدا ودا۔ میں قرآن اللہ دی بولی یا میں کوئی تلاوت کرے اج میں سکدا ودا۔ میں قرآن اللہ دی بولی ہمیں کوئی تلاوت کرے اج میں سکدا ودا۔ میری تفسیر لکھ لکھ کے عالم بنے، اونا تفسیر ویچی تے میں نو بھول گئے۔ جی تحریر نو جان بخشی ہے میں، اونا تحریر ویچی تے میں نو بھول گئے۔ حافظانو شبینے دی چس پہ گئی، حافظانو شبینے دی چس پہ گئی۔ آیتاں ویچیاں گئیاں فقط روٹی دے لئی۔ لوگ کاری دی ہتھاں نو چم دے رہے، میں بازارہ چکارے تے وکدا رہا۔ لوگ کاری دی ہتھاں نو چم دے رہے، میں بازارہ چکارے تے وکدا رہا۔ لفظ پھٹ جان گے نالے رو پہن گے۔ آپ مسلمان قرآن دی قدر کر، روز معاشر نبی پاک کی کہن گے۔ آپ مسلمان قرآن دی قدر کر، روز معاشر نبی پاک کی کہن گے۔ التماس گزار 2-3 منٹ دی حاضری واسطے، کیونکہ ضروری ہوندہ انہوں پڑھانا۔ انہوں اگر نہ پڑھاوا تو پوری محفل گرم گرم ہو جاندی ہے۔ بھائی ظہور صاحب تشریف لے آن گے، کریم آقا دی بارگاہ اپنی حاضری پیش کرن گے۔ نعرہ تکبیر۔ بکھرے بکھرے سونے نہیں لگتے پہ شباز تسی لگے آج خالی جگہ پر خوشمان بھی تسی لگے ہو۔ مہربانی کو بار بار بڑے دور دور مہمان سنا سکتے ہیں، تو بھائی سنائیں تو میں فون کیتا ہے تسی آ جاؤ۔ جو آگے نہیں دیکھی ذرا سارا سیٹ بھائی ہونا کرنا ہی، لیکن ان کی مہربانی اور فضل بھائی کی مہربانی کہ میں نے کچھ نہیں آکھیا اور بڑا پیار کر دینے چاہت، مووی چاہت، ساؤنڈ سسٹم، الفرید لائٹ اینڈ ڈیکوریشن اور آج دی انتظامیہ جنہوں نے خوبصورت پروگرام سجایا۔ اللہ انہاں دی ہر کاوش کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول کرے۔ محبوب کی محفل وہ محبوب سجاتے، آتے وہی جن کو سرکار بلاتے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ بیٹھے وچ مدینے سن دے سب کی بول، آپ سبحان اللہ۔ بیٹھے وچ مدینے سن دے سب کی بول، منگتا جو آپ کو لو بردین آپ جولے۔ در در دیو نہ منگدا سونے دا جو قدا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر کے، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر کے، مشکل نو یاد کر کے سونے نو یاد کر کے، در نہ جاوے سونے دا جو قدا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا۔ دیوانوں ناف پڑھتا ہے، جدو بھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ ہمیں پڑھتا ہے، اپنا انداز استقبالیہ خطبے آستے میں دعوت خطاب دے رہے ہیں۔
حضرت علامہ مولانا قاری ناصر عباس یوسفی صاحب استقبالیہ خطبہ فرمان کے ٹائم انہوں نے انتظامیہ نے دس دیتا ہے. نعرہ تکبیر. پریشان تے نہیں بیٹھے مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دو میں ہاتھ چاہ کے سینے دا دل لا کے حسنین دے بابے دا نعرے دا جواب دینا. نعرہ ہے حیدری. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اونچی آواز سے پڑھے میرے پیارے دوستوں. یہ زبان، یہ آنکھ، یہ کان، جسم کی طاقت اگر ملی ہے تو نبی کے صدقے سے ملی ہے. لیکن نبی کے نام تمہیں طاقت دی ہے. اونچی آواز سے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام. شامل محترم، میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. وقت کی قدر کروں گا. جتنا مجھے ٹائم کہا گیا اس کے اندر انشاءاللہ میں اپنی حاضری مکمل کروں گا. میں تو ادھر بیسکلی ہوں تین بھائیوں کی محبت سے. انہوں نے مجھے یاد کیا. دعا ہے اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک جن بھائیوں نے اس محفل کے اندر تعاون کیا اور ان کا تعاون کرنا بھی اپنی بار کے اندر قبول فرمائے. سامعین محترم، میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے یہ اصول ہوتا ہے، جملے میرے ہوتے ہیں لیکن سخت ہوتے ہیں. راگ لگانا مجھے نہیں آتا، راگ لگانا مجھے نہیں آتا. سادے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اپنی نیند چھوڑ کر باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، آئے ہیں خالی دامن لے کر. اللہ کے پیارے محبوب کے صدقے رحمتوں سے آپ انشاءاللہ بھر کر جائیں گے. حضرات محترم، آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی، جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو مجھ سے ڈرو. توجہ کیجیے، توجہ کیجیے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. کس سے کہا؟ ایمان والوں سے. اللہ پاک نے منتخب ہو کر کہا. اللہ آپ سے ڈرے، پھر اس کے بعد کیا کریں؟ رب کائنات فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت اختیار کر لیں. جنہیں سمجھ آئے اونچی آواز سے کہ سبحان اللہ. یا اللہ تجھ سے ڈرے پھر کیا کریں؟ میرا رب فرماتا ہے اے ایمان والوں سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو. جو جس کی صحبت میں پڑ گیا، خدا کی عزت کی قسم رب فرماتا میں اسی کے ساتھ انہیں اٹھاؤں گا. پیچھے جو جملہ ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والوں مجھ سے ڈرو. یا اللہ ایمان والوں کو بے ایمانوں کو تو نہیں کہا. اللہ فرماتا ہے صرف میں ایمان والوں کو منتخب کہا ہے. اب اس میں ایمان والوں کو منتخب کیا جا رہا ہے، اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. توجہ کیجیے. مہمان ثنا خان تشریف فرما آ رہے ہیں، میری باتوں پہ توجہ کیجیے. یعنی ایمان والا جو ہوتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے. آج اس پنڈال کے اندر کوئی ایسا ہو جو 5 نمازیں پڑھ کر پوری یہاں بیٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شناخان مصطفیٰ. ہماری دل کی دھڑکن دعا ہے اللہ پاک ان کی لمبی عمر کرے، اللہ انہیں اس طرح خوشحالیاں عطا فرمائے. آؤ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، وقت کی بہت قلت ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے.
جو ڈرتا ہے وہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمان والے کہلاتے ہیں. ہم حضور کے امتی ہیں. غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ گھوکھلے نعرے لگانے سے کچھ نہیں بڑھتا، یہ گھر سجانے سے کچھ بڑھتا. توجہ کیجیے. یہ اتنی خوبصورت مسجد بنا دی گئی، یہ دکھلانے کے لیے نہیں ہے. یہ دکھلانے کے لیے نہیں ہے. پنکھے لگا دیے، 7 بجے اے سی بھی لگ گیا آپ کی سہولت کے لیے، تب بھی آپ نہ جائیں. یہ تو کم بختی والی علامت ہے نا. تو میرے پیارے مسلمان بھائی، جو ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آج اس پرفتن دور کے اندر جھوٹ کثرت سے بولا جا رہا ہے. جو ایمان والا ہے وہ کبھی غیبت نہیں کرتا. لیکن اس پرفتن دور کے اندر آپ دیکھ لیں، لوگ کثرت سے غیبت کرتے ہیں، اور اب یہ غیبت جو ہے کبیرہ گناہ ہے، اور ہم اس سے ایسے احساس کرتے ہیں جیسے یہ ثواب کا کام ہونا. اس باللہ ہمیں جملے ایسے چاہیے جو ہمارے ڈرانے والے نہ ہوں، سیدھا جنت میں ہو. میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنائی ہے اور ڈرایا بھی ہے. آپ کو بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے. کہ محبوبی نے خوشخبری بھی سناؤ. جو اچھے اعمال کرتے ہیں انہیں خوشخبری سناؤ، جو برے کرتے ہیں انہیں برے کی سناؤ کہ جو ایسا کرے گا اس کو عذاب ایسا ملے گا. حضرات محترم، آپ یہاں تشریف فرما ہے، آئے محفل سن لی چلے گئے. خدا کی عزت کی قسم محفل سننے آئے. میں یہ ریاکاری میں بات نہیں کر، میں نے کہا نماز پڑھاؤں گا اس کے بعد محفل میں جاؤں گا، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے. چند پیسوں کی خاطر نہیں، اللہ کا فرض سمجھ کر میں نے وہاں. کیا بات ہے، اللہ نے مجھے عزت اتنی دی ہے میں بتا نہیں سکتا، یہ اللہ کا کرم ہے. تو پیارے مسلمان بھائی، آپ تشریف فرما ہے. آج کے بعد تہیہ کیجئے کہ 5 نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. جو حضور کا سچا امتی ہوتا ہے وہ نمازیں نہیں چھوڑتا. یہ مولوی حضرات ڈراتے رہتے ہیں قبر میں جائیں گے حضور ہمیں بچوائیں گے. حضور انہیں بچوائیں گے جو ان کے پیروکار، جو ان کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اللہ پاک کا رسول اس کی بخشش کروائیں گے. دنیا میں رہ کر 50-55 سال کی زندگی بسر کرنے کے بعد منہ وہی گناہوں سے کالا کر کر دنیا سے چلا گیا، اور قبر میں یہ کہیں کہ مجھے حضور بچائیں گے. میرے پیارے مسلمان بھائی، ادھر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بدگمانی نہیں کرتا. اللہ سے ڈرنے والا جو ہوتا ہے وہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی فطری زندگیوں کو بدل لیجئے. خدا کی عزت کی قسم، منبر پہ خطیب وہ چاہیے جو آپ کو دوڑے مائے سنائے، جو آپ راگ والی تقریر سنائے، صرف آپ کو دنیاوی اور لذات جنت والی دی جائے. خدا کی عزت کی قسم، کل قیامت والے اس سے بھی پوچھا جائے گا تو کیا بات و نصیحت کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آواز نہیں، نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر دیئے میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ آپ کی محبتیں ہیں. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آخری جملے دینے جا رہا ہوں. اللہ پاک آپ سب کو نیک بنائے، اللہ آپ کی بخشش فرمائے. آج کے بعد آپ تحیہ کر لیں، میں اپنے آپ کو مکمل گناہوں سے بچاؤں گا. آپ گناہ کرتے ہیں نا تو شیطان خوش ہوتا ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے. توجہ کیجیے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ زبان سے گناہ نہیں کرتا، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے. آج اس پرفتن دور کے اندر اللہ کی امانتوں میں خیانت کی جا رہی ہے. قاری صاحب وہ کیسے اللہ کی امانتیں؟ میرے پیارے مسلمان بھائی، اللہ کی یہ دی ہوئی آنکھ یہ امانت ہے، تو اس میں خیانت کر رہا ہے. قاری صاحب میں کیسے خیانت کر رہا ہوں؟ ارے تو گھر بیٹھ کے ٹیلی ویژن چلا بیٹھتا ہے، مختلف چینل میں اپنی نظر ٹکا بیٹھتا ہے، موبائل آپ کے پاس اس پر آپ چلا بیٹھتے ہیں، مختلف آپ دیکھتی ہیں. کیا اللہ کی امانت میں تو خیانت نہیں کر رہا؟ پھر آپ نے سبحان اللہ نے دی،
اس میں آپ خیانت کر رہے ہیں، گھر سے وہ کیسے کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کیسے کر رہے ہیں. کسی پہ تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی بدگمانی کر دی، کسی پہ الزام لگا دیا. یہ تہمت نہیں، یہ زبان کی جو ہے اللہ رب العالمین نے دی امانت کی خیانت نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ اللہ نے زبان دی ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والا مفہوم کے مطابق بولوں گا، نہ ادھر سے پکڑوں گا نہ ادھر سے پکڑوں گا. جو اللہ فرماتا ہے میں وہی بولوں گا، باہر سے نہیں بولوں گا. اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے، میری جو دی ہوئی زبان تمہیں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، کان کی حفاظت کرتا ہے. خدا کے جلال کی قسم وہ اپنے جسم کی پوری حفاظت کرتا ہے. جملے سماعت کیجیے. میں نہیں چاہتے کہ بات بولے. حضرات محترم، زبان اللہ کی امانت ہے، آنکھ اللہ کی امانت ہے، کان اللہ کی امانت ہے، ہاتھ اللہ کی امانت ہے، پاؤں اللہ کی امانت ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اچھا جی، ایک گناہ ہوا ہے جو زبان سے کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں. اس پرفتن دور کے اندر ہم پیسوں سے بھی گناہ کرتے ہیں. کر سکو کیسے؟ یہ کیبل لگی ہوئی ہے، وہ فیس لینے آ جاتا ہے، لاؤ بھی فیس، کہتے ہیں یار فیس لے جا، لیکن چینل 2-3 اور ہی لگا دے، فلان چینل بند ہے. آپ تو کاروبار میں چل جاتے، گھر میں ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں. توجہ کیجیے، غیرت کے اندر جا کے اپنے آپ کو غیرت میں جگائیں. ہم تو کام پہ چلے جاتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں مائیں بہنیں ہوتی ہیں. کل قیامت والے دن ہمارا گرے بانگ پکڑ کے کہا چلو میں تو گنہگار تھی، اس کا تو حق بنتا تھا مجھے روکنا. وہ پوچھے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہے گناہوں میں ملوث ہو گئی، یہ گھر کا فرد تھا، مرد تھا، اس کا حق بنتا، مجھے روکتا گناہوں سے، اس نے روکا کیوں نہیں؟ اس وقت آپ کا سر شرم سے چکا ہوگا، اب میں کیا جواب. تو میرے پیارے مسلمان بھائی، اپنی حفاظت کیجیے، اپنے گھر کی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو سنوار لیجیے. خدا کی عزت کی قسم یہی زندگی ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں کہاں پہ موت آ جائے. ایک شخص تھا جمعہ پڑھ کر گھر گیا، بیٹی سے کہا بیٹی پانی پلاؤ. کہا بابا پانی لے کر آئے. ابھی بیٹی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے پانی لے کر آئی. بابا آیا سو گیا. ابا جان پانی، ابے جان بھی نہیں. ہم جو ہے نا دنیا کے خواب کے اندر گرفتار ہیں. دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے. جہاں دین کے علماء کرام واضح نصیحت کرتے ہیں، ادھر سے سن لیتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. تو میرے پیارے مسلمان بھائی، یہ آپ کا فائدہ ہے. جو بات سنی جائے قرآن و سنت کے مطابق اس پہ عمل کیا کر، تیری آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی. میرے پیارے مسلمان بھائی، آپ سب تشریف فرما، آپ سب آئے. دعا ہے اللہ آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اور میں گنہگار کی یہ چند جملے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے مسلمان بھائی، مجھ سے بعد بھی پاکستان کے معروف خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد الطاف حسین چشتی صاحب وہ مزید آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے، اچھے جملوں سے آپ کو تازہ کریں گے. ان کے بھی جملے کڑوے ہوتے ہیں لیکن برداشت کرنے چاہیے. بیماری گہری ہو، علاج مہنگا کرنا پڑتا ہے، پھر بیماری جلدی ٹھیک ہو جائے. اس طرح علامہ صاحب کے جملے سچ ہوتے ہیں. جو عمل کر گیا اس کی یہاں بھی بخشش ہوگی، آخر میں اللہ پاک نیت بنا لیں. آج کے بعد کوئی مسلمان یا جتنے بھی تشریف فرما ہیں، آپ سب میرے بھائی ہیں اور میں بیسکلی ہم یہاں پہ بیسکلی رہنے والے ہیں. آج کے بعد ہم کوئی گناہ والا کام نہیں کریں گے. اور یہاں خدا کی قسم جب دعا ہو، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں رونا، یا اللہ میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہوں، یا اللہ میں بھٹکا ہوا ہوں، اے اللہ کے کائنات حبیب کا واسطہ میرے گناہوں کو مٹا کر مجھے نیکوں میں لکھ لے. اس طرح کی جب تمنائیں اللہ کی بارگاہ میں کریں گے نا، اللہ قبول فرما دے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، دل بیٹھنا اور میں گنہگار کی جو چند جملے بولے ہیں اپنی بار کے اندر قبول فرمائے. میں مشکور ہوں بھائی بہاول شیخ قادری صاحب جنہوں نے مجھے اپنی محبتوں میں
लिया और अपनी मोहब्बत में रखा। अल्लाह इनके जितने भी कमेटी मेंबरान हैं अल्लाह सबको सलामत रखे और इनकी काविश को तादेर व क़याम अता फरमाए। ये स्क्रीन हमने बनवाई है, जो भाई भी महफिल करवाना चाहे फीस बिल्ला वो ले सकता है महफिल के पीछे यानी स्टेज से जाने के लिए, लेकिन जो भी ले जाएगा वो इसकी हिफाजत ज़रूर करेगा। और दूसरे दिन रात को प्रोग्राम होता है, लेकिन सुबह के वक्त फ़ौरन बाबर शेर क़ादी साहब को हवाले कर देना, ये आप ही का फ़ायदा है। हमने आपके लिए बनवाई है तो इसकी आप हिफाजत करनी है। ये सदका जारिया है, साल सवाब के लिए बाबर शेर क़ादी भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। तो कोशिश करना फजर की नमाज बाजमात अदा कर लीजिए। अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर खुदा के आखिरी जुमले देता जा रहा हूँ, फजर की नमाज बाजमात अदा करेंगे इंशाल्लाह। जिंदगी ने अगर साथ दिया तो नमाज फजर बाजमात अदा करेंगे। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी और मैं गुनहगार की हाजिरी अपने बार के अंदर कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह कारी मोहम्मद नासिर यूसुफी साहब बड़े खूबसूरत जुमले नाल सानू नवाज रहे सन और दौरान खिताब आलम सलाम दे अजीम सनाखान मुस्तफ़ा कमालिया की सरजमीन तो मेरी मुराद भाई मोहम्मद सलीम खान साहब आप तशरीफ ले आए। मैं अपनी तरफों इंतजामिया की तरफों आपको खुश आमदीद पेश करना वा और आपका ही ऐलान करना है। मैं 2 तो 3 मिनट अपनी हाजिरी पेश करके और इन्होंने तो बाद कोई मकामी सनाखानी सारे मेहमान ने इंशाअल्लाह जिमें जिमें स्टेज से जलवा फरोज होंगे अपनी हाजिरी पेश करेंगे। अल्लाह ने जब कुछ बनाने का सोचा तो सबसे पहले आसमान को बनाया, अपने नूर से नबी के नूर को, और उसके बाद आसमान को, फिर उस पे सितारे लगाए। उनमें एक सितारा जिसमें पानी भरा हुआ था, अल्लाह ने कुन कहा वो जमीन पे आया, फैल गया। फिर एक और सितारा जिसको अर्ज कहते हैं, उसमें मट्टी थी, उसको कुन कहा वो नीचे आया और मट्टी ने आके अपनी जगह ले ली। फिर जमीन ने घूम के कहा कि कोई है जो मुझ पे गालिब आए, तो फिर अल्लाह ने पहाड़ों को उतार दिया। जब पहाड़ों को उतार दिया तो पहाड़ों ने बुलंद होकर कहा कि कोई है जो हम पे गालिब आए। तो फिर अल्लाह ने लोहे को पैदा किया जिसने आके पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया। फिर लोहे ने जोश में आके कहा कि कोई है जो मुझ पे गालिब आए। तो फिर अल्लाह ने आग को पैदा कर दिया जिसने लोहे को पिघला के रख दिया। फिर आग ने कहा कि कोई है जो मुझ पे गालिब आए। तो फिर अल्लाह ने बादल को भेजा, बारिश को भेजा जिसने आके आग को खत्म कर दिया। फिर बादल बारिश ने बरस के कहा तो कोई है जो मुझ पे गालिब आए। तो फिर अल्लाह ने बादल को भेजा जिसने आके बारिश को खत्म कर दिया। फिर बादल ने गरज के कहा तो कोई है जो मुझ पे गालिब आए। तो फिर अल्लाह ने हवा को भेजा जिसने बादल को उठाया, कभी इधर फेंका तो कभी इधर फेंका। अब हवा अपना काम कर रही है। फिर हवा ने घूम के कहा तो कोई है जो मुझ पे गालिब आए। तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि 4 चीजें इकट्ठी करो। सबसे पहले लो आग, फिर मट्टी, फिर पानी, फिर हवा, फिर बनाया हजरत आदम को। जब हजरत आदम को बनाया तो इंसानियत शुरू हो गई, लोग जमीन पे फैलना शुरू हो गए। जब लोग जमीन पे फैलना शुरू हो गए तो फिर अल्लाह ने उसी हवा से कहा कि हवा तू कहती थी ना कोई मुझ पे गालिब नहीं हो सकता, अब मैं तुझे कहता हूँ ये मेरे बंदे हैं, तुझ में हिदुल्लत है तो इनको हिला के दिखा और उड़ा के दिखा। फिर जब आदमी ने दिखाई अकड़ तो अल्लाह ने पैदा कर दिया मौत को। जब मौत को पैदा कर दिया तो मौत ने 1 सेकंड में इंसान को ढेर कर दिया, क्योंकि जाना पैना मिट्टी दे हेठ एक दिन, भावे टारे ते भावे चुबारे ते रहो। मिट्टी वेख के मिट्टी नूं रोण लगी, मिट्टी नाल जद पाई जुदाई मिट्टी, मिट्टी रख के मिट्टी दे तख्त उत्ते उत्तों खूब नवाई धुआई मिट्टी, मुंह मिट्टी दा वेखण गई मिट्टी, मिट्टी कफन नूं जद पवाए मिट्टी, मिट्टी चुक के मिट्टी नूं तुरी जावे मगरों करे दुहाई दुहाई मिट्टी, मिट्टी पुट के मिट्टी दी कबर कड्डी, विच पाई मिट्टी उत्ते पाई मिट्टी, इत्थे मिट्टी पई मिट्टी नूं खांदी ऐ, इस मिट्टी ने किड्डी उड़ाई मिट्टी।
इतने मिट्टी पे मिट्टी नू खांदी है। इस मिट्टी ने कितनी उड़ाई मिट्टी। जब फरिश्तों ने कहा अल्लाह कोई ना कोई किसी ना किसी पे गालिब है, कोई ऐसी हस्ती भी है जो इन सब पे गालिब हो, तो अल्लाह ने कहा हाँ हाँ एक ऐसी हस्ती भी है जो इन सब पे गालिब है। कहा वो है क्या? अल्लाह ने कहा आसमान की तरफ देखो। फरिश्तों ने आसमान की तरफ देखा, मालिक देख लिया, अब देखना क्या है? कहा वो नूरी सितारा नजर नहीं आता। कहा नजर आता है। ये है कौन? अल्लाह ने कहा यही तो मेरा महबूब मोहम्मद है। तो इशारा करेगा तो सूरज वापस आएगा, तो कहेगा तो चांद दो टुकड़े होगा। इनकी बेटी फातिमा ज़हरा अगर इजाजत देगी तो मौत का फरिश्ता आएगा, नहीं तो वापस पलट जाएगा। इशारे मुस्तफा के होते रहेंगे, निजाम मौजूदा का करम बन के सोना जे आया ना हुंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया ना हुंदा, सानू गुनाहां दी धुप साड़ दिंदी जे सिर ते कमली दा साया ना हुंदा। लफ्ज़ मुहम्मद, सिर ते मुहम्मद दा साया ना हुंदा। उलमा कराम तशरीफ फरमाने सरकार दा साया भी कोई साया कमली दा ही है। सानू गुनाहां दी धुप साड़ दिंदी जे सिर ते कमली दा साया ना हुंदा। कमालिया दी सरजमीन तो फारूक सनाखान मेरी मुराद भाई सलीम खान साहब आप तशरीफ लाएंगे, करीम आका दी बारगाह च अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। इस्तकबाल करना है नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आवाज कम में नकाब रुख तू हटा के डिठे, साहिब ज़ौक़ बंदे नकाब रुख तू हटा के डिठे, मैं नच के डिठे नचा के डिठे, तो एडा सोने मिसाल कोई नहीं, खुदा भी नेड़े बहा के दिखे। नारे विशाल तो मैं अत चौके सीने दा दिल लागे नारे हैदरी हैदरी हैदरी।